دجال کون ہے، کہاں سے آیا اور دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ السلام علیکم فرینڈ، میرا نام ہے محمد عارف، آپ دیکھ رہے ہو رافع الارٹس۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے دجال کے بارے میں، جو کہ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے اور دجال کہاں سے آیا اور دجال کیسے بنا۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ دجال کی آمد کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دجال کس جگہ موجود ہے معلوم کر لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ اس طرح کی خبریں سامنے لانے والے دجال کی خبریں تو بتاتے ہیں، لیکن دجال کے بارے میں اصل حقائق نہیں بتاتے جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں تمام تر حقائق بتائیں گے کہ دجال کیسا ہوگا، اس وقت کہاں موجود ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہوگی اور دجال کا ظہور قیامت کی کون سی نشانیاں پوری ہونے کے بعد ہوگا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ترتیب کے ساتھ بتلائی ہیں۔ اس ترتیب میں دجال کی آمد کس نمبر پر آتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے دجال کے بارے میں چند حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دجال کے ظہور کو حدیث پاک میں اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے اور فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ پہلے آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ دجال کے ظہور کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی نشانیوں کا ظہور ایسے ہوگا جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جانے سے دانے ایک کے بعد ایک گرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج، امام مہدی رحمۃ اللہ کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے دابت الارض جو کہ ایک جانور ہے، اس کا ظاہر ہونا اور آسمان سے دھوئیں کا چھٹنا بھی شامل ہے، جسے قرآن پاک میں دخان کا نام دیا ہے، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شامل ہے۔ یاد رہے کہ ان نشانیوں کا ذکر مختلف روایات میں مختلف انداز میں بیان ہوا ہے اور ان کی ترتیب کے حوالے سے مختلف ملفوظیں ہیں۔ ان میں کون سی نشانی پہلے اور کون سی نشانی بعد میں ظاہر ہوگی، اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں دجال کی۔ تو چلیے آپ کو دجال کے بارے میں وہ روایات بتاتے ہیں جن میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خدا بند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ قاف فے رے لکھا ہوگا، بروایت بخاری شریف، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، بروایت صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اسے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح اور تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی، ابو داؤد۔ دوستو، روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط ہو چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا، ابو داؤد۔ اسی طرح ایک تفسیری روایت میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔
اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا، سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر قاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا، اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، بروایت مشکات ترمذی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ قہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ فرمایا، ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اب اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دوستو، یہ بھی فرمایا کہ دجال ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مینہ برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکے اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم آماک یا دابک کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑائی کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر دیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ مار کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور معاً بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مسلم۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند حقائق دجال کے حوالے سے، اس کی شکل و صورت، اس کے فتنوں کے حوالے سے اور اس کے قتل کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں اور دجال کے فتنے کس نشانی کے ساتھ بیان فرمائے گئے۔ دوستو، اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دابت الارض، چوتھی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، ساتویں آٹھویں نویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ بروایت مظاہر حق شرح مشکات شریف۔ دوستو، یاد رہے کہ مذکورہ حدیث میں اگرچہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا ذکر موجود ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن یاد رہے ان نشانیوں کی ترتیب اصل میں کیا ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ کون سی نشانی پہلے اور کون سی بعد میں وقوع پذیر ہوگی۔ البتہ دوستو، دجال کے بارے میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ دجال کا فتنہ قرۂ ارض کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس بات کا ذکر احادیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء نے اس فتنے سے اپنے امتیوں کو ڈرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں دجال سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ہاں تو بس دجال کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ وہ کیسا ہوگا اور اس کا ظہور کہاں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔